اب آیت مبارکہ آپ کی اسٹارٹ ہوتی ہے 59 سے لے کے 64 تک کی آیت مبارکہ. اس کے اندر آپ کو جو بتایا جا رہا ہے یعنی کافروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کفار مکہ کے حوال کے بارے میں بتائی جا رہی ہے بات کہ وہ لوگ مسلمانوں کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں اور کیسا ان کے دلوں میں جو مسلمانوں کے بارے میں خیال ہے. اب آیت مبارکہ ہے، آپ آیت مبارکہ گھر میں بیٹھ کر اچھی طرح سے ریڈ کیجیے، تلفظ کے ساتھ زبر کو سمجھ سے پڑھیے. میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، اس کو سمجھا رہی ہوں. اور کافر یہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے خدا جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی. ایسا میں یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی. اچھا اب کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ کافروں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. یعنی کافر یہ خیال نہ کریں اگر کافی لوگ بھاگ نکلے ہیں، یعنی اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کافی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو بھاگ نکلے ہیں، ہم تو بچ کر آ گئے ہیں، تو ان کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ یہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں اور اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے. یعنی اب جو کافر بچ گئے ہیں، جو بھاگ گئے ہیں، تو وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ اپنی چالوں سے ہمیں عاجز کر دیں گے، بلکہ وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے. یعنی مومنین کو عاجز نہیں کر سکتے، لیکن مومنین کا تو اللہ وارث ہے، مومنین کا جو دیکھ بھال کرنے والا ہے وہ اللہ ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ وہ اپنی چالوں سے ہرگز ہم کو عاجز نہیں کر سکتے، اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد ہو. اب یہاں اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے یہ مومنوں کو فرما رہا ہے، مومنوں سے کہہ رہا ہے کہ وہ ہمیں اپنی چالوں سے عاجز نہیں کر سکتے، وہ یہ خیال نہ کریں. یعنی وہ بھاگ نکلے ہیں، یہ کافر کے بارے میں. لیکن یہاں مومنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم پھر بھی ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو اپنے فوج کے حوالے سے. یعنی جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے، یعنی جتنی تعداد تمہارے پاس ہو سکتی ہے اس تعداد کو جمع کرو اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو. یعنی کفار مکہ کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، ہر وقت تیار ہو. ایک کفار مکہ کسی بھی وقت پلٹ کر حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ دھوکے باز لوگ ہیں. یہ سامنے سے کچھ ہیں اور باہر سے کچھ ہیں، اندر سے کچھ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو دھوکہ دینے میں ماہر ہیں. لہذا تم اپنی جہاں تک ہو سکے اپنی فوج کی تعداد کو بڑھاؤ، اور اس کے تعداد کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو، گھوڑوں کو بڑھاؤ، گھوڑوں کو تیار رکھو ان کے مقابلے کے لیے کہ کسی وقت مقابلہ ہو سکتا ہے. اور مستعد رہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر، یعنی مستعد رہو، یعنی بہت زیادہ اپنے آپ کو متحد کر کے رہو. یعنی ہر وقت تیار رہو، تازہ دم رہو. جیسا کہا جاتا ہے پاکستانی فوج کے لیے ہر دم تیار ہو تاکہ کسی بھی وقت اگر بھارت حملہ کرے تو اس کا منہ توڑ جواب دے سکیں. ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم، اپنے ملک و قوم کی نگہبان ہیں ہم، پاکستانی فوج کے جوان ہیں ہم. یعنی پاکستانی فوج کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کو نغموں کے ذریعے ان کے اندر ہمت دلائی جاتی ہے کہ تم پاکستانی فوج کے جوان ہو، لہذا ہر مقابلے کے لیے تیار رہو. یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے مومنو ہر وقت کفار مکہ کی مدد کے لیے تیار رہو، مستعد رہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر، یعنی جو خدا کے دشمن ہیں وہ بھی اور جو تمہارے دشمن ہیں وہ بھی، ان سب پر تمہاری ہیبت بیٹھی رہے گی. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اتنا کمزور کر دے گا کہ مسلمانوں کی ہیبت ان کے اوپر طاری ہو جائے گی. تمہارے دشمنوں پر ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے خدا جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی. یعنی مسلمانوں کی جو جمعیت کا خوف ان کے دلوں میں بیٹھ جائے گا، مسلمانوں کی طاقت کا خوف ان کے دلوں میں بیٹھ جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. اور تم جو کچھ خدائے خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا بھی نقصان نہیں کیا جائے گا. یعنی یہ بات تو حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب بھی اپنے پاس نہیں رکھتا. اگر بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ اجر اپنے پاس رکھتا ہے، اجر دیتا ہے. یعنی مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی اور بڑی سے بڑی نیکی کی تو بات ہی نہیں ڈالی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو اجر و ثواب دے گا، لیکن چھوٹی سے چھوٹی نیکی وہ بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا مومنوں کی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ دگنا عذاب دیتا ہے، دگنا اجر دیتا ہے. اور خدا جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی.
اور خدا جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی. اور تم جو کچھ رائے خدا میں خرچ کرو گے، یعنی جو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے، مومنین پر خرچ کرو گے، مال پر خرچ کرو گے، جمعیت پر خرچ کرو گے، گھوڑوں پر خرچ کرو گے، اسلحے پر خرچ کرو گے، لوگوں کے کفار مکہ کے سامنے مجھے مقابلے کے لیے تیار رہنے کے لیے تمام مال و اسباب پر خرچ کرو گے، تو اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا. اس کا اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے مومنوں سے. اور تمہارا ذرا بھی نقصان نہیں کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارا ذرا بھی نقصان نہیں ہوگا، تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں ملے گا اس کے اوپر اگر تم کچھ خرچ کرو گے. اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں، یعنی کفار مکہ کی طرف والے سے بات کی جا رہی ہے، اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہونا چاہتے ہیں تو تم بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤ. یعنی اگر وہ صلح کرنا چاہتے ہیں تم بھی صلح کر لو. اگر وہ تم سے رحم کی اپیل مانگنے چاہتے تو تم بھی رحم کرو ان کے اوپر، یعنی ان سے صلح کی طرف مائل ہو جاؤ. اور خدا پر بھروسہ رکھو، کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور سنتا ہے. یعنی یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دے رہا ہے کہ اگر کفار مکہ تم سے صلح کی طرف مائل ہونے کے لیے کہتے ہیں، اگر کفار مکہ تم سے صلح کی طرف مائل ہونے کے لیے کہتے ہیں تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ، تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ. اور خدا پر بھروسہ رکھو کہ کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یعنی یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے. اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں، یعنی جو ہے وہ ایک طرف تو وہ جو ہے صلح کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور دوسری طرف وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں یعنی دھوکہ دیں تو خدا تمہیں کفایت کرے گا، تو خدا تمہاری مدد کرے گا، تمہاری حفاظت کرے گا. تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ عہد کرنے کے بعد مائل ہونے کے بعد تمہاری طرف پھر دوبارہ دھوکے سے تم پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے تو تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جو ہے تمہارا تو اللہ تعالیٰ کفایت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، تمہیں جو حفاظت کرنے والا ہے، تمہاری مدد کرنے والا ہے. وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی، یعنی مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی اور تم کو اپنی مدد سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی مدد یہ مسلمانوں کے ساتھ رکھی. یعنی 1000 فرشتوں سے شروع کیا تھا اور 10,000 فرشتوں کی تعداد تو ہو گئی تھی مسلمانوں کی مدد کے لیے. ایک کے بعد ایک فرشتے اترتے جا رہے تھے، مسلمانوں کی مدد کرتے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تو وہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کر دیا کہ مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت پہنچی، یعنی مدد کی، اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. یعنی ان کے دلوں میں الفت پیدا یعنی ایک دوسرے کے خلاف جب ہو رہے تھے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ان کے دلوں میں پیدا ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے کا توقع ہے. ان کو اجر یہ ملا کہ انہیں کامیابی نصیب ہوئی. اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرو تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے. یہ اس وقت کی بات کی جا رہی ہے جب کفار مکہ، جب مسلمان جو تھے مدینے ہجرت کر کے جب واپس آ رہے ہیں، مدینے آ رہے تھے، وہ کفار مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آ رہے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب تم مکے سے نکلے تھے تو تمہارے یہاں پاس کچھ نہیں تھا، بے سر و سامان تھے، بالکل لاغر تھے، بالکل جو ہے کمزور تھے، مدد کے طلبگار تھے. اس وقت کیا کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے ہی مدینے والوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دی. یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ ڈالنے والا ہے محبت اور نفرت. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو محبت ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ چاہے تو نفرت ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی مدینے والوں کے دلوں میں تمہارے لیے، اور جیسے ہی تم پہنچے تو انہوں نے تمہارا ساتھ دیا، یعنی اپنے کاروبار میں، اپنی جائیداد میں، اپنے گھروں میں تمہیں رکھا. تمہیں وہ تمام چیزیں دیں جو تم اپنے مکے میں چھوڑ کر آ چکے تھے، اور بلکہ تمہیں ان سے زیادہ یہاں تقویت بخشی، خوشی بخشی، آرام تک بخشا اور سکون بخشا. وہاں تم پریشان رہتے تھے، یہاں تمہیں سکون نصیب ہوا. تو اللہ تعالیٰ یہی بات فرما رہا ہے. اور تم کو اپنی مدد سے مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے الفت ڈال دی مدینے والوں کے دلوں میں. اور اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو تم کچھ بھی کر لیتے، الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، مگر خدا ہی نے ان میں الفت ڈال دی. بے شک وہ زبردست اور حکمت والا، یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی حکمت والا نہیں ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، زبردست حکمت والا ہے، وہ مالک ملک ہے، ہر چیز کو بدلنے والا ہے. اور ذرا سی دیر میں کون سی بات کہاں ہو جائے، یعنی کون سا کام سے کہاں کروانا ہے، یہ اس کو جو ہے غالب ہے.
پھر وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروں ہیں کافی ہے، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تم پر ایمان رکھتے ہیں، جو تمہیں اپنا رسول مانتے ہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ مجھے رب مانتے ہیں، وہ مومنوں کو جو تمہارے پیروں ہیں کافی ہے، یعنی تمہارے لیے بہتر وہ کافی ہے، وہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، یعنی تمہارے لیے اتنے سے مومنین کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اندر خود بخود جو ہے زبردست حکمت ڈال دے گا، ان کو بڑھا دے گا، ان کے اندر جو ہے تقوی پیدا کر دے گا، ان کے اندر جو ہے دین سے محبت پیدا کر دے گا، اور یہ دین سے محبت پیدا کرتے ہوئے خود بخود ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یعنی اسی لیے کہا گیا ہے کہ بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے لیے جو ہے ہدایت دی جا رہی ہے، ان کو تسلی دی جا رہی ہے، ان کو اطمینان دلایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروں ہیں کافی، یعنی اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے ساتھ ہے تو سب کا بیڑا پار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہاری مدد کر دی تو تم سمجھا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ہر ممکن اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، اور جس کے ساتھ وہ ہے اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ بات بھی حقیقت ہے، اور مومن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر ایمان تھا، یقین تھا کہ اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، اور اسی بلبوتے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا بول بالا کیا، اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا۔ یعنی ایک موقع پر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا اپنے چچا ابو طالب تھے کہ جب کفار مکہ نے اپنی شکایت کی تھی کہ آپ کا جو بھتیجا جو ہے وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، تو حضرت ابو طالب نے محمد صاحب کو بلا کر کہا کہ میرے بارے میں یعنی تمہارے بارے میں بہت ساری شکایت آ رہی ہیں، تو اے میرے بھتیجے مجھ پر اتنا بار نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ خدا کی قسم اگر ایک ہاتھ میں میرے چاند اور ایک ہاتھ میں میرے سورج لا کر رکھ دو، کہا ہے تو اس کام سے باز آ جائے تو میں تب بھی کام سے باز نہ ہوں گا، بلکہ میرا اللہ ہی اس کام کو پورا کرے گا، اور میں اس کام سے باز آؤں گا۔ جب تک میرے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، تو میں اسلام کا بول بالا کرتا رہوں گا۔ تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور آئندہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا رہے، کیونکہ وہ اللہ کے پیارے رسول ہیں، پیغمبر رسول ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنے زیادہ محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے کسی کام کو جو ہے وہ ناکام نہیں کرتا، ان کی دعاؤں کو ناقبول نہیں کرتا، بلکہ تمام دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں، اور ان کی مدد ہر وقت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تیار رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تم کو اور مومنوں کے لیے، مومنوں کو جو تمہارے پیروں میں کافی ہے۔ اس کو سمجھیے اور اچھی طرح سے اس کو یاد کیجیے۔ آیت نمبر 59 ہے اور 64 سے، یعنی یہ آیت مبارکہ آپ کی ایکسپلین ہو چکی ہے، آپ کو ایکسپلین کرائی جا چکی ہے، اور اچھی طرح اس کی تیاری کرنے کے لیے آپ ریڈی رہیے۔ سمجھیے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کیوں فرما رہا ہے، آپ سے اللہ تعالیٰ کیا کام لینا چاہتا ہے، تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ جناب یہ کام کرنے کے لیے رب العزت خود تیار ہے۔ جس کام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ان کو درکار ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد مل جائے گی تو وہ کام خود بخود کامیابی کی طرف ہمکنار ہو جائے گا۔ بیسٹ آف لک۔